حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور تفصیل کے ساتھ مختلف مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں اس مہینے کا جو احترام ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، فضیلت کی وجوہات ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ ہماری اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ہے جس نے بہت شہرت پائی اور لوگوں کی بہت جذباتی وابستگی اس کے ساتھ منسلک ہوئی اس محرم الحرام اور 10 محرم کے حوالے سے، اور وہ واقعہ ہے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ ہے، اور ان کے ساتھ جو رفقا تھے، ان رفقا اصحاب کربلا، ان کی شہادت کا واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا کے نام سے یہ واقعہ معروف ہوا، مشہور ہوا۔ بس اس کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس میں پہلی بات، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کی ہستی بہت ہی بڑی تھی۔ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی ذات کی عظمت کیا تھی اور ان کا مقام و مرتبہ کس درجے بلند تھا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بس جہاں تک ہماری سوچ جاتی ہے نا، اس سے بھی بہت بلند ان کا مرتبہ تھا، ان سے بھی بہت بلند و بالا ان کا مقام تھا۔ اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیے اس چیز سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹ کے لیے بھی ان کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ نماز پڑھانے کے لیے آنا تو ساتھ پوچھنا، فاطمہ بچے کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی یہ ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما، تسلی ہو گئی۔ باہر جا رہے ہیں تو آؤ بھائی میں جا رہا ہوں، لاؤ بچوں کو میں گھما پھرا کے لاتا ہوں۔ امام الانبیاء ہیں آپ، نذیر للعالمین، ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن یہاں کیا عالم ہے، ان کے ساتھ محبت، عظمت، عقیدت ایسی ہے، پیار ایسا ہے کہ باہر جا رہے ہیں تو کبھی ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، باہر جا رہے ہیں تو کبھی کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ یہ بچے آگے بھاگ رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ نماز کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں تو آپ سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں۔ خطبہ دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بچہ دروازہ کھول کر مسجد میں داخل ہوا ہے تو ابھی کم سن ہے، گر نہ جائے، تو خطبہ چھوڑ کر آپ جاتے ہیں، اٹھا کے لاتے ہیں، اور اٹھا کر یا اپنے ساتھ اٹھایا ہوا ہے، کبھی ممبر پر بٹھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء، قیامت تک انسانیت نے آپ کی گفتگو کو بھی محفوظ کرنا تھا، آپ کے مناظر کو بھی محفوظ کرنا تھا، تو آپ بیان کر رہے ہیں اور ان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، ان کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، ان کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، ان کو کمر پر بٹھایا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے کندھے پر، ایک ہے کمر پر، یہ 2 الگ مناظر ہیں۔ جب کندھے پر آدمی بٹھاتا ہے نا تو سیدھا کھڑا ہے، سیدھا کھڑا ہے اور بچہ کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب کمر پہ بٹھاتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو یوں جھکاتا ہے، جیسے یہ رکوع کی حالت نہیں ہوتی، آدمی اپنے آپ کو اس طرح جھکاتا ہے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اس طرح جھکایا ہوا ہے اور ان کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، ان کو چوم رہے ہیں، ان کا چہرہ چوم رہے ہیں، ان کی آنکھیں چوم رہے ہیں، ان کی ٹھوڑی چوم رہے ہیں، ان کے ہونٹ چوم رہے ہیں، ان کی زبان چوس رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک یہ دیکھیں اللہ کے نبی ان کو کیا مقام دے رہے ہیں، کیا عزت دے رہے ہیں، کیا محبت دے رہے ہیں۔ اسی لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہی رویہ رکھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا تھا، ان دونوں کے ساتھ بعید ہی وہی رویہ۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائی ہے مسجد نبوی میں، نماز پڑھا کر باہر نکلے ہیں، حضرت علی ساتھ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ باہر نکلے ہیں، آگے سے حضرت حسن یا حضرت حسین وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، غالباً حضرت حسین تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، یوں بچہ بھاگتا ہوا آ رہا نا تو اٹھایا، اٹھاتے ہوئے ان کی زبان پر جملہ کیا ہے؟ اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بعلی، بیٹا آپ نا میرے نبی سے مشابہ ہو، آپ کی شکل و شباہت میرے نبی سے ملتی جلتی ہے، علی سے نہیں ملتی۔ اور اس روایت کا آخری جملہ یہ ہے وعلی یضحک، علی یہ سن کے ہنس رہے ہیں، وعلی یضحک، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر، کیونکہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے انتہا مشابہت رکھتے تھے، اور صحابہ کرام ان کو نا اکٹھے بٹھا کر کہتے تھے کہ آدھا وجود ایک کا حضور کے مشابہ ہے، آدھا وجود دوسرے کا حضور سے مشابہ، دونوں کو بٹھاؤ تو یوں لگتا ہے حضور کی پوری تصویر سامنے آ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، پوری امت مسلمہ کا خلیفہ، اللہ رب العزت نے جن کی شان کے اندر قرآن کریم کی بے شمار آیات نازل فرمائیں، اور قرآن کریم نے جن کے بارے میں یہاں تک کہا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس روئے زمین کا سب سے متقی انسان انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ اس کو ضرور جہنم سے نجات دیں گے، متفقن علیہ، پوری امت مسلمہ کا نزدیک اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور یہ فرما رہے ہیں جس نے میرے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی، احسان کیا، میں نے بدلہ چکا دیا، الا ابا بکر، ما خلا ابا بکر، ہاں ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے احسان کا بدلہ اللہ چکائیں گے۔ اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور کا صحابی ہے، اور کسی کے بارے میں نہیں کہا، ہاں ایمان والے جو حضور پر ایمان لائے، جو حضور کے ساتھ رہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ نے کہا اذ یقول لصاحبہ کہ یہ حضور کے صحابی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی صحابیت کا ذکر تو خود قرآن نے کیا ہے، باقیوں کے لیے ایمان کے لفظ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کے ساتھ کے الفاظ آئے اور الفاظ آئے۔ تو جن کو اللہ یہ مقام دے رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ سب انسانوں کو اپنی عام زیارت کروائیں گے، وَيَتَجَلَّى لَكَ خَاصَّةً، ابو بکر تمہارے لیے اللہ کی زیارت کا خصوصی انتظام ہوگا۔ یہ مقام حضرت حسین آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آتے ہیں تو دیکھا کہ جہاں میرے نانا بیٹھا کرتے تھے وہاں ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، تو کہنے لگے یہ تو میرے نانا کی جگہ، اٹھو یہاں سے۔ حضرت ابو بکر فوراً اٹھ گئے۔ وہی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو محبت کرتے دیکھا، جو پیار کرتے دیکھا، جو احترام کرتے دیکھا، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اس محبت کو، اس مقام کو، اس احترام کو جوں کا توں باقی رکھا، وہی عظمت ان کے لیے اس کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بحرین سے نا مال غنیمت آیا،
مال غنیمت بھی آیا، تحائف بھی آئے، سارا مال چھانٹا، صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے. وہاں جو ذمہ دار تھا اس کو پیغام بھیجا، بھائی مجھے 2 بہت ہی شاندار قسم کے جوڑے چاہیے، شاندار قسم کے، اور جو آئے ہیں نا ان میں کوئی اس لیول کا اور معیار کا نہیں تھا، سائز یہ ہو اور ہو بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کی چیز، بہت شاندار قسم کی، تو بھیجو. تو وہاں جو ذمہ دار تھا اس نے بھیجے. جب بھیجے تو حسن و حسین دونوں کو بلایا، کہاں جو چیزیں آئی تھی نا مجھے تمہارے شایان شان کچھ لگا نہیں، تمہارے لیے اسپیشل منگوایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کرام کے وظائف مقرر کیے کہ بھائی سب کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ وظیفہ ملا کرے گا، تو ان کا مقام دیکھا، ان کی حیثیت دیکھی، ان کا گھر بار دیکھا، سب کے متعین کیے. جو اصحاب بدر تھے ان کا سب سے اونچا رکھا، اصحاب بدر کا سب سے اونچا رکھا. اور عجیب بات یہ ہے، اصحاب بدر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ بدر میں جو شامل ہوئے تھے وہ اصحاب بدر، ان کا وظیفہ سب سے زیادہ رکھا. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کا وظیفہ اصحاب بدر کے برابر رکھا، حالانکہ ان کی تو ولادت بھی نہیں ہوئی، ان کی تو ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی، نہیں ولادت نہیں، ابھی تو جو ان کے والدین ہیں ان کا نکاح بھی نہیں ہوا. بھائی اصحاب بدر وہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہو کر بدر کے میدان میں جنگ لڑی ہے، جہاد کیا ہے. اصحاب بدر تو وہ ہیں، لیکن دیکھیے ان حضرات کی محبت، ان حضرات کی عقیدت، ان حضرات کا احترام کہ انہوں نے جو سب سے اونچا ایک کرائٹیریا رکھا نا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اس کے اندر رکھا سب سے زیادہ. اس پر حالانکہ ان کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے اعتراض بھی کیا کہ ابا جان میں بڑا ہوں، اہل و عیال والا ہوں، اور میرے کچھ نہ کچھ کارنامے بھی ہیں، میرے اخراجات زیادہ ہیں، اور ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کو تو ویسے بھی صحابہ کرام کی طرف سے بڑی محبت ملتی ہے، تحائف ملتے ہیں، اور ان پر ذمہ داری بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ میرا بڑھائیں، میرا تو عام لوگوں جیسا رکھا ہے. اور فرمایا بیٹا کس کے ساتھ موازنہ کر رہا ہے اپنا، کس کے ساتھ موازنہ کر رہا ہے اپنا؟ ان کے ساتھ، ان کے ساتھ تو اپنا موازنہ کر رہا ہے. اور پھر فرمایا مجھے ایک بات تو بتا، تیری والدہ کون تھی؟ عرب کی ایک عام عورت. ان کی والدہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ کے جگر کا ٹکڑا. اور یہ بتا تمہاری نانی کون ہے؟ عرب کی ایک عام عورت. ان کی نانی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بتا تیرا نانا کون ہے؟ عرب کا ایک عام شخص. ان کے نانا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتا تیری خالائیں کون ہیں؟ عرب کی عام عورتیں. تیری والدہ کی جو بہنیں ہیں عرب کی عام عورتیں ہیں، ان کی خالائیں کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں ہیں. تو کن کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا بیٹھ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معمول تھا کہ دن کا تھوڑا سا ٹائم کچھ آرام کے لیے رکھ لیتے تھے. چلو میں یا تو آرام کر لوں گا، یا کوئی نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لوں گا، ذکر کر لوں گا. اس وقت جو دروازے پہ ذمہ دار کھڑا ہوتا تھا تو اسے کہا ہوا تھا کہ اس وقت کسی کو نہ آنے دیا کرو. کوئی آئے تو انہیں کہو بھائی اب ملاقات کا وقت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے خلیفہ مسلمین اپنے کاموں میں مصروف ہیں یا آرام میں مشغول ہیں، تو اس وقت نہ آنے دیا کرو، کسی کو نہ آنے دینا. ٹھیک ہے جی. ایک عام سرکولر جاری کیا انہوں نے، ہدایت دی اس کو. تو ایک دن نہ لیٹے ہوئے تو کچھ آوازیں سنائی دی، کوئی اندر آنا چاہ رہا ہے. دربان کہہ رہا ہے کہ خلیفہ اس وقت آرام فرما رہے ہیں، اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ شاید حسن و حسین میں سے کوئی ہے. اٹھ کے آئے فوراً. جب دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت حسن واپس جا رہے ہیں. بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، کیا بات ہے، خیریت سے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی فلاں کام تھا، میں اس لیے آیا تھا، دربان کہہ رہا آپ کے آرام کا ٹائم ہے تو اس وقت آپ کو نہیں جگایا جا سکتا، تو میں واپس جا رہا تھا. دربان سے کہا اور کوئی بھی آئے، اور کوئی بھی آئے
اس کو یہی کہنا ہے یہ آرام کا ٹائم ہے، ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی آئے تو میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں مجھے فوراً بتانا ہے آ کر، ان کو واپس نہیں بھیجنا، ان کو واپس نہیں بھیجنا۔ یہ وہ محبت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کی، صحابہ کرام نے دیکھی، خلفائے راشدین نے دیکھی۔ بہت معمولی سی میں نے آپ کو اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کے آخری ایام تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابہ کرام میں رہے، شہزادوں کی طرح رہے۔ ایک غالباً تھپڑ پڑا ہے ان کو، صرف ایک، اور وہ بھی ان کے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مارا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید، ورنہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، محبت ملی ہے، ہر جگہ ملی ہے، عجیب و غریب انداز میں ملی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، ایک مقام تو یہ ہے، تصویر کا ایک پہلو تو یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں محبوب ترین ہستیاں، ہما ریحان عطایا من الدنیا، آپ فرمایا کرتے تھے یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں۔ آپ فرماتے تھے میں ان کو چومتا ہوں، میں ان کو سونگھتا ہوں، کیوں؟ یہ میری دنیا کے پھول ہیں۔ تم پھولوں کو سونگھتے ہو نا، خوشبو لیتے ہو، میرے پھول یہ ہیں، آپ سونگھتے تھے ان کو جس طرح پھولوں کو سونگھا جاتا ہے، فرماتے تھے میرے پھول ہیں یہ دونوں۔ پھر یہ بھی فرمایا اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن وہ اعزاز نصیب فرمائیں گے، وہ مرتبہ نصیب فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جوانی کی حالت میں ایمان والے دنیا سے گئے ہوں گے، اس میں صرف اپنی امت نہیں فرمائی کہ میری امت کے، بلکہ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جتنے بھی وہ لوگ جو جوانی کی حالت میں دنیا سے گئے اور اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا، آپ نے فرمایا میرے یہ دونوں نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان دونوں کو ان سب کا سردار بنائیں گے، ان سب کا لیڈر بنائیں گے۔ جوانی کی حالت میں جتنے ایمان والے دنیا سے گئے ہیں جوانی کی حالت میں، ان دونوں کو اللہ رب العزت، بہت عظیم المرتبت ہستیاں، بہت جلیل القدر شخصیات، تو ایک تو ان کا مقام ہے۔ پھر خصوصاً سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی شہادت سے نوازا، عام شہادت نہیں ہے، بہت بڑی شہادت، بہت عظیم المرتبہ شہادت۔ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کسی اور کی شہادت کو اللہ رب العزت کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے وہ خراج تحسین نہیں ملا جو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ملا ہے۔ حالانکہ اور بھی شہداء ہیں، بہت بڑے بڑے شہداء ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن ان کی شہادت کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو مقام ملا اور امت کی طرف سے جو قبولیت ملی، یہ شہادت آپ کو ایسی اور کوئی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام اس درجے کا ہے۔ اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، یہ اس دنیا کی وہ حقیقت ہے، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، یہ اس دنیا کی وہ حقیقت ہے، خدا کا انکار کرنے والا ہو سکتا ہے، اس حقیقت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح اس نے مرنا ہے، موت آ کے رہنی ہے، کل من علیہا فان، ختم ہونا ہے سب نے، موت آ کر رہنی ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، یہ لوگ بھی دنیا سے جائیں گے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے کہ نبیوں کا انکار کرنے والا آپ کو ملے گا، اس حقیقت کا انکار کرنے والا نہیں ملے گا، کتابوں کا انکار کرنے والا ملے گا، اس حقیقت کا انکار کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا کہ موت مرنا ہے ہر کسی نے۔ اس سے انبیاء علیہم السلام بھی مستثنا نہیں ہے، وہ بھی دنیا سے جائیں گے، ان کے جانے کے بعد ان کی ازواج بیوہ ہوں گی، عدت گزاریں گی، ہاں
ان کا نکاح نہیں ہو سکتا آگے کہیں، یہ ایک ان کی الگ سے خصوصیت ہے انبیاء علیہم السلام کی ازواج کی. لیکن دنیا سے جانا، موت، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن ان موت میں مرنے میں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مرنا، شہید ہونا، یہ وہ موت ہے کہ جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ موت یہ دینا، یا اللہ موت یہ دینا، شہادت کی دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عجیب دعا، آپ نے فرمایا کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری تمنا ہے، اللہ میری خواہش ہے میں اللہ آپ کی راہ میں شہید کیا جاؤں. بظاہر لگتا ہے دعا پوری ہو گئی، بہت بڑی دعا ہے، اگر صرف اتنی دعا ہو تب بھی بڑی دعا ہے، لیکن اصل جملے تو اگلے ہیں. لوددت ان اقتل، یا اللہ میری بڑی خواہش ہے میں آپ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا یا آپ کی راہ میں کسی بھی طرح میں شہید ہو جاؤں. اگلا جملہ یہ ہے ثم احیا، یا اللہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں. کیوں؟ کیا اس لیے کہ آپ اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، پھر کیوں زندہ کیا جاؤں؟ ثم اقتل، تاکہ میں پھر شہید کیا جاؤں. 2 دفعہ، بہت بڑی بات ہے. آپ نے پھر فرمایا یا اللہ اس 2 دفعہ پر بھی میرا دل نہیں بھرے گا، ثم احیا، میری پھر خواہش ہے کہ مجھے 3ری دفعہ زندہ کیا جائے. آپ کیوں زندگی چاہتے ہیں؟ ثم اقتل، تاکہ میں اللہ پھر آپ کی راہ میں شہید کیا جاؤں. یہ اتنی بڑی شہادت کی موت، اتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ میں ایک دفعہ کی شہادت پر بھی شاید اتنا مطمئن اور خوش نہ ہو پاؤں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ شہادت کی موت ملے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. کوئی ایمان والا دنیا سے چلا جائے، کوئی ایمان والا دنیا سے چلا جائے، وہ دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے گا، جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے ایمان والا ہو، وہ کہتا ہے شکر ہے میری جان چھوٹی، میری دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹی، دنیا کی تکالیف سے میری جان چھوٹی. جی، ایمان والا ایمان کی حالت میں جائے تو وہ واپس دنیا میں آنے کی کبھی تمنا نہیں کرتا. اور اللہ کے بندے، آپ نے اتنی بڑی پراپرٹی بنائی، اپنی ایمپائرز کھڑی کی آپ نے اپنی، تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ دوبارہ یہاں واپس آئیں اور اپنی یہ عیش و عشرت کی زندگی اس میں دوبارہ واپس آئیں؟ آپ کے ایکڑ پر پھیلے ہوئے محلات، کیا آپ کا دل نہیں کرتا واپس آئیں؟ وہ کہتا نہیں میرا دل نہیں کرتا، تم لو عیاشی کرو. ارے آپ کے کھیت ہیں اور ٹنوں کے حساب سے ان سے پیداوار نکلتی ہے، آپ کے باغات ہیں، پھل نکلتے ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اپنے باغات میں آئیں، چہل قدمی کریں، چلیں پھریں؟ دل نہیں کرتا؟ کہ نہیں دل کرتا. آپ دنیا کے وزیر اعظم رہے ہیں اور ایک بڑے حصے کے وزیر اعظم و صدر رہے ہیں، آپ کا کیا پروٹوکول تھا، آپ کی کیا آن بان شان تھی. آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ دوبارہ واپس آئیں، وہی پروٹوکول، وہی عزت، وہ گاڑیاں، وہ سائرن، وہ جہاز، وہ ہیلی کاپٹر، وہ ہٹو بچو قافلے، سب؟ دل نہیں کرتا؟ وہ کہے گا دل نہیں کرتا. رکھو تم دنیا والے یہ سارے پروٹوکول، یہ ساری عزت، یہ سارے جلسے جلوس مناظر رکھو، پراپرٹیاں تم رکھو، باغات تم رکھو، گاڑیاں تم رکھو، بینک بیلنس تم رکھو، سب کچھ تم رکھو، سٹیٹس تم رکھو، مرنے والا دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص سے جو تمنا کرتا ہے یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج. صرف ایک شخص. میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں. کافر تو تمنا کرتا ہے، کافر تمنا کرتا ہے کیونکہ آگے جہنم نظر آ رہی ہے. میں بچوں، کیسے بچوں؟ کہیں کسی طرح واپس چلا جاؤں، ایمان لے آؤں، نیک عمل کروں، توبہ کروں، اس جہنم سے بچوں. کافر تو تمنا کرتا ہے، ایمان والا تمنا نہیں کرتا. لیکن حضور نے فرمایا ہاں ایک ایمان والا ہے، وہ تمنا کرتا ہے یا اللہ مجھے واپس بھیج. یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ شہید جس کو اللہ نے شہادت سے نوازا. شہادت سے نوازنے کے بعد اس کو جنت بھی دکھا دی، جنت دکھا دی. شہید اپنی جنت دیکھ چکا ہوتا ہے اور شہید اتنا بڑا اعزاز پاتا ہے کہ شہادت کے ہوتے ہوئے جہنم میں نہیں جا سکتا. وہ
اس کی شہادت اس کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ شہید شہادت کے بعد جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں ایمان کے ساتھ شہادت ہوئی ہو. منافقت کی موت مرا ہے تو ایک الگ بات ہے. ایمان کے ساتھ اگر اس کی شہادت ہوئی ہے تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اس کے لیے جنت تو پکی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ وعدہ اللہ کا جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دے قرآن میں بھی ہے, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. یہ تورات میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. شہید جنت میں جائے گا, وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. پھر بھی تمنا کر رہا ہے اللہ مجھے زندہ کر, مجھے زندہ کر, میں دنیا میں دوبارہ جاؤں. کس لیے؟ اے اللہ جس طرح مجھے پہلے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا میں دوبارہ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہونا چاہتا ہوں. شہید کتنی بڑی موت ہے, شہادت کتنی بڑی موت ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں, غزوہ احد سے ایک رات پہلے دو صحابی بہت بڑے, حضرت عبداللہ بن جحش, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں بہت بڑے صحابی ہیں. عبداللہ بن جحش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں, پھوپھی ذات بھائی ہیں, اور ان کی ہمشیرہ حضور کے گھر میں ہیں حضرت زینب بنت جحش. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں لگتے ہیں, جن کو حضور نے فرمایا تھا بدر احد کے دن, ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, یہ تیر پکڑ دشمنوں کی طرف پھینک. یہ دونوں عبداللہ بن جحش نے سعد بن وقاص کا ہاتھ پکڑا. سعد بن وقاص آؤ دعا مانگتے ہیں. کہا چلو ٹھیک ہے مانگتے ہیں. پہلے دعا مانگی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ, یا اللہ کل میرا مقابلہ ایک دشمن سے ہو, بڑا جری ہو, بہادر ہو, اور میں اس سے لڑوں, وہ مجھ پہ حملہ کرے, میں اس پہ حملے کروں, میں اس پہ غالب آؤں, میں اس کو قتل کر دوں. حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا آمین. دعا ختم ہوئی. عبداللہ بن جحش نے دعا شروع کی, یا اللہ کل جب لڑائی ہو تو میرے مقابلے پہ دشمن آئے, بڑا جری ہو, لڑنے والا ہو, میں اس پہ حملہ کروں, وہ مجھ پہ حملہ کرے, میں اس کو گراؤں, وہ مجھے گرائے, وہ مجھ پہ غالب آ جائے, وہ مجھے مار دے, وہ میری ناک کاٹ دے, وہ میرے کان کاٹ دے, وہ میرے ہونٹ میری زبان کاٹ دے, اور کل قیامت کے دن جب اس حالت میں آپ کے سامنے آؤں تو آپ پوچھیں کہ یہ کیا ہے, تو میں کہوں گا یا اللہ میرا وجود تھا کٹا کٹایا آپ کے پاس لے کے آیا ہوں, ٹکڑے کروا کے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. حضرت سعد نے کہا آمین. اگلے دن لڑائی ہوئی, بعین ہی اسی طرح کے مناظر, اور حضرت سعد بن ابی وقاص دشمن پہ غالب آئے, اور حضرت عبداللہ بن جحش دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ناک کان سب کٹا ہوا تھا, وہ سب کٹے ہوئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے تھے اللہ کی قسم عبداللہ بن جحش کی دعا مجھ سے کہیں زیادہ بہتر تھی. یہ دعائیں مانگتے تھے, مانگ کر شہادت مانگتے تھے, دعائیں کر کے شہادت مانگتے تھے. بیر معونہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, جنگ ہے بیر معونہ کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دشمن کافر آیا, نے کہا اللہ کے نبی ہم ایمان لانا چاہتے ہیں, تو اپنے کچھ صحابہ کرام اگر میرے ساتھ بھیج دیں, ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں, قبیلے بہت زیادہ ہیں, تو ہم ان کو دعوت دیں. دعوت دیں گے تو بڑی جماعت ہو جو ان کو دین سکھائے, قرآن سکھائے, احکامات سکھائے, اسلام کی طرف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کی جماعت ان کے ساتھ روانہ کر دی. یہ لوگ جب قریب پہنچے ہیں, پڑاؤ ڈالا ہے, تو دو صحابہ حضرت عامر بن امیہ اور حضرت منذر رضی اللہ عنہما, یہ دو صحابہ, انہوں نے اونٹ لیے صحابہ کرام کے کہ چلو یار اتنا سفر کر کے آئے ہیں, اونٹوں کو ذرا چرا لاتے ہیں, ہم پانی شانی پلا دیتے ہیں, گھاس وغیرہ کہیں ہے اونٹوں کو کھلا دیتے ہیں. تو یہ سواریوں کو لے کر, اونٹوں کو لے کر چرانے چلے گئے. 3 صحابہ ایسے تھے, حضرت حرام رضی اللہ عنہ اور 2 صحابہ اور, یہ گئے اس قبیلے کے سردار کی طرف کہ اس کو جا کر حضور کا ایک پیغام ہے وہ بھی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اب ہمارے ذمہ کیا کام ہے. ان لوگوں نے بدعہدی کی اور ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا.
ان صحابہ کرام کو سب کو شہید کر دیا. 2 صحابہ جو اونٹ چرانے گئے تھے انہیں نہیں پتہ لگا کہ پیچھے کیا واقعہ ہو چکا ہے. کافی دیر کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو منظر ہی بڑا عجیب ہے. صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور جو دشمن ہے وہ تلواریں لے کر اور گھوڑوں پر سوار ان کے ارد گرد دوڑ رہے ہیں اور ان کو ختم تو کر چکے ہیں, صحابہ شہید تو ہو چکے ہیں. حضرت عامر بن امیہ کہنے لگے منذر واپس چلو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کی اطلاع دیتے ہیں, ہمارے ساتھ کیا بیتی ہے. حضرت منذر کہنے لگے عمر اطلاع تو ہو ہی جائے گی. جملہ سنیے ان کا, کہا عمر اطلاع تو حضور کو ہو ہی جائے گی, اتنے قریب شہادت کو دیکھ کر میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. اتنے قریب شہادت کو دیکھ کر میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. چنانچہ یہ دونوں صحابہ پلٹے, دشمن کے پاس گئے, ان پہ حملہ کیا, ان کے بھی کچھ لوگ مارے گئے اور یہ بھی اس میں شہید ہو گئے. یہ لوگ تمنائی تھے کہ مرنا ہے تو شہادت کی موت, یہ تمنائی تھے مرنا ہے شہادت کی موت. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت میں اللہ نے جو مقام رکھا ہے, جو عظمت رکھی ہے, اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, ان کے اہل خانہ پریشان. انہوں نے جو شہید ہوئے اللہ سے گزارش کی, یا باری تعالیٰ ہم تو خوش ہیں بڑے, لیکن ہمارے گھر والے پریشان ہیں بڑے. اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو, تمہارے گھر والوں کو میں تسلی دیتا ہوں, تمہارے گھر والوں کو میں تسلی دیتا ہوں. تسلی کے کیا الفاظ آئے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اللہ کی راہ میں جو شہید کیے گئے انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو. بل احیاء عند ربهم يرزقون, بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں کھا پی رہے ہیں. فرحین بما آتاهم اللہ من فضل, اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دیا ہے بڑے خوش ہیں اس پر, بڑے خوش ہیں اس پر. اور اگلی آیت ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, اللہ کی جو نعمت ان پہ ہوئی, جو فضل ہوا, وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں, وہ خوشیاں منا رہے ہیں. شہید کا یہ مقام ہے, یہ ہے عام شہداء, یہ سید الشہداء نہیں ہے. اگر ان کا یہ مقام ہے, اگر ان کی یہ تمنا ہے کہ ہمیں شہادت ملے, خالد بن ولید آخری عمر میں رو رہے ہیں, موت کا آخری وقت رو رہے ہیں. اور خالد تیرے جیسا جری ڈر گیا موت دیکھ کر, وہ کہا ڈرا نہیں ہوں, 88 جنگیں لڑا ہوں, دشمن میرے جسم کا کوئی حصہ اتار کے دیکھ لو, کھول کے دیکھ لو, تیر یا تلوار کا زخم ہوگا. جاتا تھا اس امید پر کہ شہادت ملے گی, اور 88 جنگوں میں لڑنے والا خالد بن ولید بستر پہ مر رہا ہے. رو نہیں تو اور کیا کروں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دمشق گئے اور جا کر باقاعدہ جنگ میں شامل ہوئے. کیوں؟ تاکہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو. دمشق کے اندر وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی, یہ لوگ تمنائی ہوتے تھے, یہ لوگ دعائیں مانگتے تھے, یہ لپکتے تھے شہادت کی طرف. حضرت حسین کربلا کیوں گئے؟ لوگ تو یہ چاہ رہے تھے نا کہ بھائی آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, اپنی جان کو کسی خطرے میں نہ ڈالیں. انہیں نظر آ رہا تھا آگے شہادت ہے. اس کی تو میرے نانا نے دعائیں مانگی, اس کی تو میرے نانا نے دعائیں مانگی ہیں. میرے والد شہید ہوئے, میرے چچا شہید ہوئے, میرے پھوپھا شہید ہوئے, میرے نانا شہید ہوئے. حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, دادا کا یا نانا کا رشتہ لگا لیں, شہید ہوئے, سید الشہداء. میرے چچا شہید ہوئے, کون؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی. ہمارا تو پورا خاندان شہداء کا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں بڑے آرام اور سکون سے طبعی طور پر دنیا سے چلا جاؤں اور مجھے شہادت مکار رہی ہے, مجھے شہادت نظر آئی ہے, میں جا رہا ہوں گے. اور وہ شہادت پائی کہ دنیا آج بھی ان کی شہادت پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. بس دعا یہ ہے کہ جس خیر اور بھلائی کے راستے پہ وہ چلے ہیں, اللہ ہمیں اس پہ چلنا نصیب فرمائے. اب اندازہ لگائیں کہ عام غزوہ احد کے شہداء اتنے خوش تھے اپنی شہادت پر, اتنے خوش تھے, تو حضرت حسین کتنے خوش ہوں گے. ان کو یہ اعزاز ملا ہے تو حضرت حسین کو کیا اعزاز ملا ہوگا. وہ کہاں ہوں گے؟ حضور کے ساتھ.
وہ کہاں ہوں گے؟ حضرت علی کے ساتھ. وہ کہاں ہوں گے؟ حضرت فاطمہ کے ساتھ. وہ کہاں ہوں گے؟ اپنے اعزاء اور اقارب کے ساتھ. تو کتنی وہاں ان کو خوشی ہوگی. اندازہ لگائیے, عام شہید اتنا خوش ہوتا ہے, اور عام شہید کی روح کو اللہ رب العزت کئی دفعہ جو اللہ کے عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں, اللہ کئی دفعہ اعزاز اور اکرام کے طور پر ان کو وہاں پر مقیم فرماتے ہیں. وہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکتی ہیں جا کر ان کی روحیں. ہاں, وہ جنت میں گھومتی ہیں, پھرتی ہیں. جب وہ تھکنے لگتی ہیں کسی طور پر, تو پھر اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں, واللہ عالم ان کی کیا کیفیت ہوگی, وہاں جا کر بسیرا کرتی ہیں. یہ تو عام شہداء ہیں, وہ تو سید الشہداء ہیں. ان کا مقام پھر کیا ہوگا؟ جنت میں ان کی عزت افزائی کیا ہوگی؟ جنت میں ان کی خوشی کے ٹھکانے کیا ہوں گے؟ تو جن راہوں پہ وہ چلے ہیں ان راہوں پہ اللہ ہمیں بھی چلنا نصیب فرمائے, اور جن اچھے انجام سے وہ دو چار ہوئے ہیں اللہ ایسا انجام ہمارا بھی مقدر فرمائے. وآخر دعوانا